نواز کا ایکشن انڈر آبزرویشن ہے، نواز کا ایکشن انڈر آبزرویشن ہے، جس کی وجہ سے زیادہ رسک نہیں لے رہے۔ کل اس نے ایک چیز بلنڈر پک کیا آپ کے کپتان کا، تلک ورما نے، اور اس نے یہ بلنڈر پک کیا کہ جہاں ابرار 3 اوور کر رہا تھا سلو لو ٹرننگ پیچ پہ، وہاں پہ اس کو چوتھا بھی کرنا چاہیے تھا۔ آپ حارث کو لے کے آئے جو پتہ نہیں کہاں سے پروفیسی آئی تھی، اس کو یہ جو ہارون بھائی نے بات کی ہے، گیند ویٹ ہو رہا تھا، اس نے کہا یہ پٹاخہ اوور میں لے لوں، میں 15 رنز کر دوں، اور اس کے بعد وہ میچ ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اس نے ایک اوور میں میچ سائڈ پہ، لیکن بھائی وہ کیوں کیا؟ فرسٹ کلاس ایوریج بھی 50 کی ہے، T20 انٹرنیشنل ایوریج بھی 50 کی ہے، ڈومیسٹک میں بھی 100 کرتا ہے ٹرافی میں۔ اور ایک ہمارا بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ PSL میں جس نے 2 چھکے مارے وہ پاکستان کھیل جائے، آپ نے بہت چیپ کر دی پاکستان کی کیپ۔ ہاں بالکل ایزی ہو گیا۔ یہ ہارون بھائی وغیرہ لاسٹ ٹائم ہارون بھائی نے ہمارے شو پہ کہا تھا نا ان کو حلوہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، which is true۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، دیکھیں سوری یہ ایک چیز بولوں، یہ انڈیا کی B ٹیم تھی، ان کے 4 میجر پلیئرز نہیں تھے اس میں، انہوں نے یہ سیسوی جیسوال کو ڈراپ کیا ہے، سراج آئیر نہیں تھا، سنجو سیمسن 5 پہ کھیل رہا تھا جو اوپنر پٹاخہ ہے جو اوپر 100 کرتا ہے، ان کا ہردک پانڈیا کل نہیں تھا۔ یہ وہ ٹیم ہے جو کہ ابھی گریڈز گئے ہیں، اس کے بعد بھی یہ ان کی نمبر 1 ٹیم نہیں تھی۔ سب نے کہا جی وہ حارث رؤف نے اگر کیچ پکڑ لیا ہوتا ڈوبے کا اس وقت گیم بدل جاتی، اگر وہ سٹمپ ہو گیا ہوتا، وہ تو ٹیکٹیکل چیزیں ہو جاتی۔ ہم ایکچولی میں تو آج اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں کہ کلیئر نظر آ رہا تھا کہ وی ور پلئنگ وداؤٹ اے پلان، ہمارے بیٹسمین کا پلان کوئی نہیں تھا، ٹیم کا پلان نہیں تھا، پلئنگ ٹیمڈ۔ اس کا ریزن بتاتا ہوں آپ کا، یہ جو سلمان علی آغا ہے ہمیں یہ دھوکہ دے کے لے کے جایا گیا اس کو کہ یار یہ آف سپن بھی کرے گا، ان کے دونوں لیفٹ ہینڈر وہاں پہ کھیل رہے تھے سلو لو پچ پہ، اس نے پورا ٹورنامنٹ میں 1 اوور کرایا تھا سری لنکا وہاں پہ اپنے آپ کو بچایا جہاں پہ بولنگ کرتا۔ اگر نواز اور وہ کرتے تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ۔ نواز تو کیا کوئی ان کی یہ کیمپ رائیولری ہے، نواز کو کیوں نہیں کھلایا؟ میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، رائیولری نہیں ہے، اس کا ایکشن انڈر آبزرویشن۔ ہارون بھائی نواز کا ایکشن انڈر آبزرویشن ہے، نواز کا ایکشن انڈر آبزرویشن ہے، جس کی وجہ سے زیادہ رسک نہیں لے رہے۔ یہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آبزرویشن کا کیا مطلب ہے؟ رپورٹ تو نہیں ہوا نا، رپورٹ ہونے دیں گے تو اس کے بعد فیوریٹ ہے جی، مائک حسن کا فیوریٹ ہے، اس کو بچانا ہے۔ اور آپ کو یہاں تک بتاؤ اس ٹیم کی مینٹالٹی کیا ہے، یہ جان بوجھ کے ابرار کو نہیں کھلا رہے تھے، سفیان کو کھلا رہے تھے شروع میں، کیونکہ انہوں نے شاداب کی جگہ بنانی ہے، وہ تو جان پہ آئی جس وقت تو ان کو، کیونکہ ابرار از ایکچولی ون آف دی مائک حسن باہر سے آیا ہے، وہ ان کی سیاست نہیں پڑا ہوگا۔ 5 سال سے ان کے ساتھ ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کے ساتھ۔ اچھا اوکے، ہاں جی، وہ اپنے پورے ارینجمنٹ آندے ہیں، کلف ڈیکن کو یہ پتہ ہے کہ جی ہارون بھائی۔ مالک صاحب میں یہاں تھوڑا سا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جیسے ڈاکٹر بھی یہ بات کرے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی نیشنل لیول کی ٹیم کو کوچ کے پیغامات کی ضرورت ہے تو وہ تو کس حساب سے نیشنل ٹیم پھر وہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ فٹ بال کے کلبز دیکھیں، وہاں کوچ از دا گاڈ۔ کتنے میسیجز آئے، میں نے گمبھیر کو ایک میسج بھیجتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا ہر کوچ بار بار نیچے اتر کے ان کو آگے بتا رہے کہ یہ بچوں کی ٹیم ہے، ان کو نہیں پتا کہ اسٹریٹجی کیا، وہ باؤنڈری لائن پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے سلمان اور اسے ایڈوائز لیتا ہے اور اندر چلے جاتا ہے۔ ایسی کرکٹ تو کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے، ہم نے بڑے کیپٹنز کے انڈر میں کھیلا، کیپٹن جب گراؤنڈ کے اندر چلا گیا تو وہاں تو بال ٹو بال آپ کی اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے، آپ بار بار کوئی ڈریسنگ روم کی طرف۔ اچھا اب یہ بتائیں اب کیا ہونا کیا چاہیے؟ اب جتنا جو آپ کے پاس ہے اس کو تو میرٹ پہ لے لیں، یہ کیا ٹیم کو ساری فارغ کریں، نہیں بنائیں، ان میں سے کس کو رکھیں؟ ہارون بھائی آپ سے پہلے پھر یہی سوال ڈاک سے پوچھوں گا، واٹ نیکسٹ؟ اب کریں کیا؟ ڈومیسٹک کرکٹ تو ٹھیک ہوتے ہوئے لگے گی 5 سال 6 سال لگے گی۔ ڈاکٹر شاید مجھ سے اگری کریں، مالک صاحب آپ بھی شاید اگری کریں۔ دیکھیں میرے پاس تو اس کا جو سولوشن امیڈیٹ نظر آتا ہے، آپ کے 3 ٹیئر بنیں گے، ایک شارٹ ٹرم جس میں آپ نے یہی جو 20-25 لڑکے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس پلیئرز ہیں نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پلیئرز آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ نے ان کو فوکس کرنا ہے اور ان کو کوشش کریں کہ ان کو ریئل سینس میں پروفیشنل بنائیں، ان کو جو بھی ان کے ساتھ کوچز لگے ہوئے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ گیم اویئرنیس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا میڈیم ٹرم ہے، میڈیم ٹرم میں آپ کی پاکستان کی A ٹیم ہے، شاہین ہے، اس کے بعد آپ کے جو انڈر 19 کے پلیئرز ہیں ان کے اس فرنچ میں وہ آتے ہیں، اور جو لانگ ٹرم میں ہے نا دیٹ از ویئر اس وقت سارا ایشو ان کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ وہاں ہونا چاہیے، دیٹ از دیئر گراس روٹ کرکٹ، کلب کرکٹ، فرسٹ کلاس کرکٹ، ڈسٹرکٹ کرکٹ، وہاں پر گراؤنڈز اچھے ہونے چاہیے، وہاں پر کوچز اچھے۔ اچھا اس پہ میں آتا ہوں، یہ ایک سیکنڈ میں اس پہ ڈاک کو لے لوں۔ I love asking you the questions جو شعیب نے بات کی ہوتی ہے، آپ دونوں کا پیار محبت بہت ہے،
لیکن انہیں کہا یار میں نے ان کو مشورہ دیا تھا, نقوی صاحب کو پسند بھی آیا تھا کہ اور کچھ نہیں کرتے, ابھی یہ سیکنڈ ٹیئر کی PSL2 شروع کر دیں, تقریباً کوئی 50-60 آپ کی وہ ٹیمز بن جائیں گی, ہر ڈسٹرکٹ میں 8-8 ٹیمیں ہو جائیں گی, آپ کے پاس ایک نئی کراپ آ جائے گی, اینڈ ان دا مین ٹائم آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو ڈیولپ کر لیں. ساؤنڈز گڈ. اس میں میں آپ کو بتا دوں, اٹ ساؤنڈز ویری گڈ بٹ اٹ از ویری illogical, کیونکہ آپ کی جو PSL ہے وہ 3rd ٹیئر کی لیگ بن گئی ہے, اور PSL کے جو کرکٹرز ہیں وہ ریٹائرڈ کرکٹرز کی لیگ بن گئی ہے. اس کو آپ نے بیڑا کر کے رکھ دیا, جو آپ کے 3 پہلے 4 سال آپ کو پرومس نظر آتا تھا. ڈومیسٹک وہ کیوں بن گئی ہے؟ مس مینجڈ, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے مطلب میں بہت ساری چیزیں جو چلیں آپ کو ایک بات دیتا ہوں جس سے شعیب صاحب اگری کر لیں گے, تو مجبور میں کرواؤں گا اگری. آپ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ساری انویسٹمنٹ بجائے کرکٹ میں ہونے کے مینجمنٹ میں ہو رہی ہے. مینجمنٹ میں کیا ہو رہی ہے؟ اسٹرکچر پہ ہو رہی ہے. جو میں ٹام سٹونز کہتا ہوں, 18 بلین آپ نے لگایا, 8 بلین کراچی میں لگایا, اگلے 18 انٹرنیشنل میچ وہاں پہ ایک نہیں ہے, آپ میچ ہی نہیں کرا رہے 8 بلین لگا کے. ابھی آپ کو جو بات میں کرنے لگا تھا, سارے لوگ جو ہیں ٹھیک یہ بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم مڈ ٹرم, لیکن آپ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو انڈیا ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا نے پچھلے لاسٹ 40 T20 انٹرنیشنل میں 37 جیتے ہیں, اور نومبر 2022 سے وہ گلوبل ایونٹ میں, چاہے ایشیا کپ ہے چاہے ICC ہے, کوئی میچ نہیں ہارا. یہ ٹیمیں کیسے بنتی ہیں؟ ماڈرن کرکٹ میں آپ کو ٹولز انٹیگریٹ کرنے پڑیں گے. آپ کو ٹیئر کرکٹ جو ہارون بھائی کہہ رہے ہیں, ٹائم آ گیا ہے کہ انڈر 13, 17, انڈر 19 میں آپ کو ماڈرن کرکٹر پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو یہ بجائے مائک ہیسن کو بلانے کے ٹرینرز باہر سے بلائیں گے, اسپورٹس فزیولوجسٹ بلائیں گے, بایو میکینسٹ بلائیں گے, اور آپ کے یہ نہیں چلا سکتے جو بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ڈپٹی کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے, یہ ہوٹل مینجمنٹ ایکسپرٹس کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ آپ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ بندے جو کہ انسیکیور نہ ہوں, ریزسٹنٹ ٹو چینج نہ ہوں, یہ اگر آپ نے نہ کیا, پاکستان کرکٹ میں جو مرضی کر لیں, آپ فیٹ رہیں گے, لوور ٹیئر ٹیم رہیں گے, اور یہ آگے فراریز ہیں. آپ ڈاکٹر کا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں اس کو تھوڑا سا پھر فردر ایلیبریٹ سر کوئکلی لاسٹ 20 سیکنڈز کوئکلی کر لیجئے گا. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت انڈیا میں جتنی بھی اسٹیٹس تھیں, انہوں نے اپنے اون پہ اپنے T20 کے کمپٹیشن کرا ہے, ان کی بیسس کے اوپر ان کی ٹیمیں بنتی ہیں. ہمارے یہاں ایسوسیشنز غیر فعال ہیں, وہ سیلف ریلائنٹ نہیں ہیں, ان کے پاس کسی قسم کی کوئی پاورز نہیں ہے. اسی طرح ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ صرف PCB کے ان پہ چلتے ہیں احکامات پہ کہ اب یہ کر دینا ہے, آپ نے اپنے یہ کر دینا ہے. سو جب تک یہ سیلف ریلائنٹ نہیں ہوں گے, اپنے اون پہ اپنے ڈیسیژن نہیں لیں گے, اپنے علاقوں میں اپنی کرکٹ کو آرگنائز نہیں کریں گے, تو آپ کا آگے فیوچر کچھ بھی نہیں.